السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم معزز سامعین اکرام، رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات آتی ہے جس کو شب قدر کہا جاتی ہے، جس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اور برتر ہے۔ یہ رات واقعی خیر و برکت والی رات ہے۔ جس خوش نصیب کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے تو گویا کہ انہوں نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ مکمل اور کامل عبادت میں گزار دیا، اور اس سے بھی زیادتی کا حال معلوم نہیں۔ اس رات کی سبب کیا ہوا، اس رات کی نزول ہونے کا اور اس رات کو امت محمدیہ کو دینے کا سبب کیا بنا؟ در منصور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو دی ہے۔ اس سے پہلے کسی امت کو یہ رات نصیب نہیں ہوئی، کسی امت کو یہ رات نہیں ملی، اور اس رات کو ملنے کا وجہ کیا بنا؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ ان کی بہت بڑی بڑی عمریں ہوئی ہیں، اگر ان کے ساتھ میری امت کے عمرے کو اگر مقابلہ کیا جائے اور نیک اعمال میں مقابلہ کیا جائے تو ناممکن ہے۔ تو اسی بات پر اللہ کے لاڈلے نبی کو رنج ہوا، تو اس کی تلافی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو مرحمت فرمائی۔ دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک شخص کا واقعہ پڑھا تو انہوں نے 1000 سال تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، تو اس پر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا۔ تو اس کی تلافی کے لیے اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت فرمائی۔ اسی طریقے سے دوسری روایت میں یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 شخص کا تذکرہ کیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ 4 شخص ہیں۔ یہ 4 شخص نے 80 سال اللہ کی ایسی عبادت کی کہ فرماتے ہیں کہ ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو رشک ہوا، تو اس کی تلافی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات مرحمت فرمائی، اور اس کے بارے میں قرآن کریم کے ایک سورت کو نازل فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سورت کو لے کر نزول ہوتا ہے۔ سورہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے شب قدر میں قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ یہی ایک بات اس رات کی افضلیت اور اس رات کی خیر و برکت کو بیان کرنے کے لیے کافی تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اور آگے فرماتا ہے کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر کتنی بڑی چیز ہے، خیر و برکت والی چیز ہے؟ اس رات کی افضلیت کو اور اس کی برکت کو، اس کی خیر کو بیان کرتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ رات شب قدر کیا چیز ہے؟ پھر آگے فرماتا ہے لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ شب قدر جو ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں روح القدوس سے مراد فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، یا بعض روایت میں فرمائے کہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، پروردگار عالم کی طرف سے ہر امر خیر کو لے کر زمین پر نزول ہوتے ہیں، اور سلامتی رہتے ہیں، اور یہ تب تک رہتی سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ طلوع فجر تک رہتی ہے۔ تو یہ مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورت کو اس رات کی افضلیت اور اس کی برکت اور اس کی خیر کو بیان کرنے کے لیے اس سورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ شب قدر کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے واقعی بہت بڑا انعام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ اس رات کی قدردانی کرنی چاہیے۔ اس رات میں خصوصاً اور خاصتاً ہر شخص کو عبادت کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس ایک رات کی عبادت کا اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا ثواب ہے، اتنی بڑی نیکیاں ملتی ہے، تو ضرور اس رات میں عبادت کرنی چاہیے۔ جب قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی افضلیت کو، اس رات کی فضیلت کو، اس رات کی برکات کو، اس رات کی خیر کو بیان کیا ہے، تو اس میں کوئی شک اور باقی نہیں رہتا ہے۔ ہر شخص کو ماہ رمضان المبارک کے آخر 10 راتیں ضرور جاگنی چاہیے، اس آخر کے 10 راتیں ضرور عبادت کرنی چاہیے۔ انہی 10 راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہوتی ہے، شب قدر کہلاتی ہے، جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اس رات میں کون سی عبادت کریں؟ تو آپ کو یہ بھی بتلا دوں کہ اس رات میں عبادت کرنے کے لیے کوئی مخصوص اور خاص عبادت اس کے لیے منقول نہیں ہے۔
عبادت وہی کرے، نوافل پڑھے، دعا مانگے، استغفار کرے، ذکر کرے، تلاوت کرے، یہی ساری عبادات ہیں، یہی ساری عبادت کریں، اس کے لیے کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ اس رات میں ہر شخص کو ضرور اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے گناہوں کو بخشوانے کی خاطر ضرور اس رات میں عبادت کرنی چاہیے۔ اگر ہماری عبادت ایک رات کی عبادت اگر شب قدر میں شامل ہو جائیں تو بتائیے کہ 1000 سال سے یعنی 83 برس 4 ماہ سے بھی زیادہ مکمل اور کامل عبادت کرنے کا ثواب ہمارے اعمال دفتر میں لکھا جائے گا۔ ضرور اس کی اہتمام کرنی چاہیے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتی ہے، کہتی ہے کہ شب قدر پاؤں تو میں کیا دعا کروں، کیا دعا مانگوں؟ تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اس دعا کو مانگا کرے۔ یہ دعا حضرت آقا مدنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ کو سکھلائی کہ اس دعا کو مانگے۔ دعا کے ساتھ اس رات میں عبادت میں مشغول ہونا سب سے زیادہ افضل معلوم ہوتا ہے۔